جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں پروگرام پیش کر رہا ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپ نے عرب کے مسلمانوں کو اپنے اس پروگرام سے آگاہ فرمایا۔ اس حج کے لیے آپ نے 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو مدینہ سے اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ تھیں۔ 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچے، مناسک حج ادا کیے۔ آخر میں آپ نے مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع میں، جس کی تعداد 1,20,000 سے کچھ زیادہ بتائی جاتی ہے، ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور خاکسار اس وقت اس عربی خطبہ کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ صرف تقوی ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ پس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حال ہی باقی رہیں گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش باقی نہ ہے۔ تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک یعنی ذی الحج کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے آگے جاؤ گے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بات پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بات گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے
تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہے۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ بن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے۔ اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے، بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا ہے۔ حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر خدا کی لعنت۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن ہے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کے بغیر اجازت کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کھلی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے
جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے والا ہو اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی، یعنی دین پہنچا دیا، اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At the moment, I'm going to express my thoughts about the topic of the farewell address of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, on the sacred event of his last pilgrimage. This address is famed as Khutbatul Wida in Arabic and Urdu language. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, I'm presenting the farewell address of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, on the sacred event of his last pilgrimage in the 10th year of Hijrah. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, planned to perform Hajj, and he announced for this to inform the Muslims of Arabia. He left Medina for Mecca on 26 of Zilqa'dah with all his respectable wives, may God be pleased with them. His caravan entered Mecca on the 4th Zul-Hajj. He performed Hajj accordingly, and at the end he closed the sacred event with an expression of thanks of God and delivering an address before a large gathering of Muslims. It is narrated that the number of that gathering was more than 12 million. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, mounted on his female camel Al-Qaswa and started his address to gathering and said, O people, listen to me attentively, for I know not whether I will stand before you again in this valley and address you as I address you now. O people, Allah says, O human being, we have created you from a male and female, and we have made you tribes and sub-tribes, that you may know one another. Verily, the most honorable among you in the sight of Allah is he who is the most righteous among you. He said, so no any Arab is excellent than any non-Arab. No any non-Arab is excellent than any Arab. No any white is prominent than any black. No any black is prominent than any white. The standard of grandeur or eminence is only righteousness. The human being is the progeny of Hazrat Adam, peace be upon him, and Allah created him out of the dust. He addressed all claims about worldly excellence and eminent or superior, the demands of the blood money and wealth. All kinds of revenge have been crushed under my feet. Only the trusteeship of the house of God, the Kaaba, and the services of the drinking water to pilgrims has remained as usual. O people of Quraysh, Allah finished your false pride, and there is no capacity of boasting and arrogance on the base of your forefathers' deeds. Your lives and your possessions have been made immune by God to attack by one another until the day of judgment. God has appointed for everyone a share in the inheritance. No will shall now be admitted which is prejudicial to the interests of a rightful heir. Dear listeners and viewers, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was addressing the gathering, and he advised them, O men, you have some rights for your wives, and your wives also have some rights for you. Your right for them is that they should live chaste lives, and not adopt ways which may bring disgrace to the husband in the sight of his people. If your wives do no such thing, and their behavior is not such as would bring disgrace to their husband, then your duty has to provide for their food and garments and shelter, according to your standard of living. You brought your wives to your homes under the law of God. You must not, therefore,
insult the trust which God has placed in your hands. O people, you will be presented before God and you would be answerable for your deeds. Before lest you go astray and slaughter each other, the trustee is bound to give over the trust to those entitled to them. O people, every Muslim is a brother of another Muslim, and all Muslims are as brethren to one another. All of you are equal. Dear listeners and viewers, while the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was saying this, he raised his hand and joined the fingers of the one hand with the fingers of the other hand and said, even as the fingers of the two hands are equal, so all human beings are equal. You are as brothers, he said. Beware about your slaves and prisoners of war. I advise you to feed them and to clothe them in the same way and style as you feed and clothe yourself. To give them pain or trouble can never be right, he said. I abolish the revenge of the slain who had been killed in the period of ignorance. For that, first of all, I abolished the revenge for which my family is the claimant, a suckling baby of Rabia bin al-Haris, who had been murdered by Banu Huzail. Now I forgive this blood. I also abolished the interesting, and now there is no any value about the interesting of which I had been done in the period of ignorance. For that, the first interesting which I leave that belonged to Abbas bin Abdul Muttalib, now it had been ended. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, asked the people, do you know what month this is, which land we are in, which day of the year is today? He was answered, they knew it was the sacred month, the sacred land, and the day of the Hajj. Then the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, as this month is sacred, this land is sacred, and this day is holy, so God has made the lives, property and honor of every man sacred. To take any human being life or his property or attack his honor is unjust and wrong as to violate the sacredness of this day, this month and this land. O people, worship your God, observe prayer 5 times a day, fast for the month of Ramadan, pay zakat willingly, and perform the Hajj of the sacred house of God, Kaaba. What I have said to you, you should remember it and communicate to the ends of the earth. Maybe those who have not heard me may benefit from it more than those who have heard me. O people, you will be asked about me by God. Tell me, what would be your answer? The people answered, we would give evidence that you conveyed the message of God to us and you fulfilled your duty. Then the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, raised above his 4 fingers to the sky and said for 3 times, O God, be the witness, O God, be the witness, O God, be the witness. Thank you.